سر ٹیکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں ان کے گھر میں سب سے بڑا ولی ان کے گھر میں ہے، اس لیے ان کی قدر کیجیے، ان پر خرچ کیجیے، ان کو سہولت دیجیے، ان کی خواہشات کو بچپن کی طرح جیسے پوری کیا ویسی پوری کیجیے، ان کے سامنے نیاز مندی سے سر جھکائیے، ان کا ہاتھ چوما کیجیے۔ وقت اگر بچ جائے کبھی فرصت کی چھٹیوں میں تو ماں باپ کے قدموں کے پاس بیٹھو، ان کے سر میں سہلاؤ۔ موبائلوں پر انگلیاں گھماتے ہو، قسم خدا کی جتنی ہی انگلیاں فلمی اور ناچنے گانے والوں کی تصویروں پر چلے گی کل جہنم کی آگ میں جلے گی۔ اور اگر تم اپنے ماں باپ کے سروں پر یہ انگلیاں پھیر دو گے اور ان کو سکون کی نیند دو گے، قسم خدا کی اللہ تیرے جنت کے درجے بلند کر دے گے۔ نوجوان کہاں چلے گئے؟ وقت نہیں ملتا ہے تجھے، ماں باپ کے سرہانے پر بیٹھنے کا وقت نہیں ملتا ہے، ان کے قدموں میں بیٹھ کر کے تھوڑی دیر پیار کی باتیں نہیں کرنا پڑتا ہے، ان سے دعا لے کر کے جایا کرو کام کرنے کے لیے، دکان کھولنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، آفس اور کمپنیوں میں، اور آؤ تو سب سے پہلے کس سے ملو؟ کس سے ملو؟ نہیں بول رہے ہیں، سب اسی کے جرم میں گرفتار ہے، بیوی سے۔ بیوی کا درجہ الگ ہے، لیکن ہاں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ماں باپ کو خوش کرنے میں بیوی کو ناراض کر دو اور بیوی کو خوش کرنے میں ماں باپ کو ناراض کر دو۔ دونوں کے درجے بھی ہیں، دونوں کا سسٹم اللہ نے رکھا ہے، دونوں کو اپنے اپنے مقام پر رکھا ہے۔ اس لیے نہ ان کو خوش کر کے ان کو ناراض کرو، ان کو ناراض کر کے ان کو خوش نہ کرو۔ لہذا جب گھر میں داخل ہو تو پہلے آؤ، کہاں ہے میرے والد، کہاں ہے میری ماں، آ گیا ہوں، یہ چیز ملی اچھی، ذرا لے لو۔ اور میں ان بہوؤں سے بھی کہوں گا تم اپنے دل میں وسعت رکھو، کل تجھے بھی ماں بننی ہے، تم کو بھی اسی سیڑھی اور تجھے بھی یہی انتظار بڑھاپے میں ہوگی۔ اس لیے ہر ایک بہو کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ، والدین پر خرچ کرو، وَالْأَقْرَبِينَ، اور اپنے رشتہ داروں پر گاہے بگائے۔ یہ گلچھرے جو اڑاتے ہو، پارٹی کرتے ہو، پانی پوری کھاتے ہو، ہوٹل بازیاں کرتے ہو، کبھی کبھی اپنے خاندان والوں، بھائی بہنوں کے ساتھ میں ذرا وقت گزارو، اللہ کو یہ بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ آگے فرمایا وَالْيَتَامَى، کس پر؟ یتیموں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، نبی نے بڑا حکم دیا ہے۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور کس پر؟ جو ضرورت مند ہو ان کو بھی تو خیال کرو، وہ دعائیں دیں گے۔ کبھی ایسے لوگوں کو بھی ہاتھ بٹاؤ، ان کی مدد کرو جو وہ زبان سے نہیں مانگتے ہیں اور حالات مانگنے جیسی نہیں بناتے ہیں، ان کی بھی تم مدد کرو، یہ اور اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا کبھی خرچ کرنے میں ایسے لوگوں کو زیادہ خیال رکھو جو زبان نہیں کھولتے ہیں اور اپنے حالات ایسے نہیں بناتے ہیں، لہذا ایسے لوگوں کا بھی خیال کرو۔ مساکین وابنی سبیل، کبھی مسافر مل جائیں تو ان کی بھی مدد کرو۔ وہ اپنی سبیل کا دائرہ بہت وسیع ہے، مدرسے کے بچوں کو خرچ کرو، ان پر خرچ کرو، مسجد میں خرچ کرو، خوشیاں بانٹا کرو۔ کبھی کوئی مسافر مل جائے چلتے پھرتے، اگر ہے وہ صحیح تو ان کو بھی دے دو، وہ اپنے سبیل کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کبھی غیر غلط عاملوں کے پاس تعویذ لینے جاتے ہو نا، اور ہزاروں روپیے ان کو دے کر کے چلے آتے ہو نا، جب گھر میں مصیبت ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، کسی قریب مدرسے میں چلے جاؤ جو رات و دن بچے زمین پر بیٹھ کر کے قرآن پڑھتے ہیں، ان کو جا کر کے دے کر کے آؤ، کچھ مٹھائیاں لے جاؤ، کچھ پھل لے جاؤ، کچھ ان کے لیے خوشی کی چیزیں لے جاؤ، چاکلیٹ لے جاؤ، اور دو ان کو ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے دل سے کہو اے اللہ یہ قرآن پڑھنے والے ان کی برکت سے میری پریشانیاں دور کر دے۔ یہاں تو نصیب نہیں ہوگا جانے کے لیے، چاہیے کبھی خوشی سے، انتظار مت کیجیے کہ کوئی سفیر آئے گا، انتظار مت کیجیے کوئی غریب آئے گا، کبھی غریبوں تک پہنچ کر کے خیرات کیجیے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اس لیے کبھی مدرسے کو، بچوں کو جو رات و دن قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی کوششیں کیا کیجیے۔ وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ تم بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ خوب جانتا ہے۔ تم بھول جاؤ گے لیکن اللہ نہیں بھولے گا، ہم اور آپ بھول جائیں گے لیکن اللہ نہیں بھولے گا، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ خبیر ہے۔ کل قیامت کے دن ایک ایسا آدمی آئے گا جس کے پاس نیکیاں نہیں ہوگی، تو اللہ رب العالمین کہے گا آپ کیسے جنت میں جاؤ گے؟ کہا کہ بس اب کیا کروں گا، میرے پاس تو ہے ہی نہیں،
تو اللہ رب العالمین ایک نیکی نکال کر کے دے گا کہ یہ دیکھو تم راستے میں چل رہا تھا نا، چلتے چلتے تیرے پاؤں میں ایک ڈھیلا آ گیا تھا اور تو نے اس کو ٹھوکر مار دی تھی، ٹھوکر لگ گئی تھی، تیرے پاؤں میں ذرا چوٹ لگ گئی تھی، تمہاری اس ٹھوکر کی وجہ سے دوسرے لوگ بچ گئے، لہٰذا تم نے اس کو نیکی نہیں سمجھا تھا، لیکن تیری نجات کے لیے میں اس کو رکھ دیا، آج تجھے اسی وجہ سے جنت دے رہا ہوں۔ میرے بھائی بزرگ، اور نیکی کرتے رہیے، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ کرو گی اللہ سب جانتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے جنت اتنے آسان نہیں جتنا ہم لوگ سمجھ لیے کہ خالہ کا گھر ہے، جب چاہیں گے دروازہ کٹکھٹا دیں گے، سسرال کا دروازہ ہے داماد بن کر کے، جب چاہیں گے تو ساس اور سسر جی لبیک اہلا و سہلا ویلکم کہہ کر کے اندر کر لیں گے۔ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے پیچھے محنت، صبر، مشقت، یقین، توکل، اللہ پر یقین، بھروسہ، یہ سب دور سے گزریں گے تب جنت کا راستہ آسان ہوگا۔ تیسری بات یہ میرے بھائی بزرگوں، اللہ ضرور مدد کرتا ہے اگر ہم لوگ مدد کے مستحق ہوں تب، اور اگر نہیں ہیں تو پھر نہیں، ایسی جو ہوا کھلاتا رہے گا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اس کے لائق بنیے اور اپنے آپ کو تیار رہیے، کوشش کیجیے۔ چوتھی بات یہ ہے مال اللہ دیا ہے تو سب کا اس میں حصہ رکھیے، اور ان میں سے سب سے پہلا درجہ ماں باپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو۔ اسی لیے شریعت میں حکم ہے کوئی آدمی پورا مال خرچ نہیں کر سکتا ہے، اگر گھر والوں کو تکلیف دے کر کے صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ اسے صدقات خیرات کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بھی مال کا رکھنا شریعت میں اس کا حکم ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے تو اپنے بچوں کے لیے اچھا کام کر کے جائیے، ان کو فقیر اور درویش بنا کر کے مت جائیے، دوسروں کے لیے مت لٹائیے۔ اس لیے پہلے اپنا گھر، اپنی ضروریات وہاں سے جب بچ جائے تو پھر گھر کے باہر رشتہ دار وہاں سے بچ جائے تو پھر درجہ بدرجہ کرتے رہیے، اور کبھی کبھی اچانک کسی کو خوشیاں دے دیجئے، انشاءاللہ اس مال میں خیر ہے، برکت ہے۔ اللہ ہم کو بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔